کا اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ آرٹیکل تھا کیا۔ 48 سے یہ دونوں طرف سے وعدہ تھا، کوشش تھی کہ ایک ریفرینڈم کیا جا سکے، اور ریفرینڈم کے لیے ضروری تھا کہ جو کمیونل کمپوزیشن ہے کشمیر کی پاپولیشن کی، جس میں ہندو اور مسلمان کتنے ہیں، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے۔ تو اس کے لیے 370 کا آرٹیکل لایا گیا کہ کوئی انڈیا کے کسی اور اسٹیٹ سے آؤٹ سائڈ کشمیر یا جموں کوئی یہاں آ کے ڈومیسائل نہیں لے سکے گا، پراپرٹی نہیں لے سکے گا، وہاں کا سٹیزن نہیں بن پائے گا، تاکہ کیونکہ ہندو بہت زیادہ تعداد میں ہیں تو مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے وہ رہے، اور جب بھی پھر ہو ریفرینڈم ہو تو تاکہ پھر ایک امپارشل رزلٹ لیا جا سکے۔ تو اب وہ 370 کا جو سٹیٹس ہے، جو اسپیشل سٹیٹس ہے، وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب کوئی بھی ہندوستان سے آ کے کشمیر کے اندر زمین لے سکتا ہے، وہاں کا ڈومیسائل ہولڈر ہو سکتا ہے، اور اگر آج سے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو پھر اگر ریفرینڈم ہو بھی جائے تو پاکستان کو ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کی ایک تاریخی مثال موجود ہے، اسرائیل، کہ جب پورے یورپ سے یہودی اٹھ کے فلسطین میں بسے تھے اور الٹیمیٹلی 50 سال کے اندر کچھ علاقوں میں وہ میجورٹی میں ہو گئے، تو پھر 1947 میں 48 میں ان کی میجورٹی کی بنیاد پہ ان کو ایک اسٹیٹ دے دی گئی، اور یہ اسرائیل ماڈل ہے جو انڈیا وہاں پر اپلائی کرنا چاہتا ہے۔ اور پاکستان کی لمیٹیشن یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہم پریکٹیکلی جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے ملٹیرلی اینڈ ادروائز، وہ اب ہم نہیں کر رہے اور کر نہیں سکتے، کیونکہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کی جتنی سٹرگلز ہیں، آرم سٹرگلز ہیں، ان کے ساتھ ایک نیگیٹو ٹیگ اٹیچ ہو گیا ہے ٹیررزم کا، ملیٹنسی کا۔ تو انٹرنیشنل فورمز کے اندر، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر اگر ہم ان کو ملٹری سپورٹ دیتے ہیں تو پھر وہ جو ایک انٹرنیشنل کمپین ہے جسے وار اگینسٹ ٹیرر کہتے ہیں، اس میں جو ہمارا رول ہے، جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رول ہے، وہ کمپرومائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، یہ جو ایونٹس ہیں، اس کو کہتے ہیں ایونٹس آف میمورائزیشن، کہ ہم بیسکلی میمورائز کرتے ہیں، ہماری جو کلیکٹیو میموری ہے ایز اے نیشن، اس کے اندر سے یہ ایشو نکل نہ پائے۔ ریمیمبرنس کے ایکٹ ہونے چاہیے، اور یہ پوری دنیا میں قومیں کرتی ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر قوم کسی بھی مسئلے کا آئیڈیل سلوشن نکال سکے۔ فرانس اور جرمنی کے درمیان لینڈ کے ڈسپیوٹ ہیں، اسپین اور فرانس کے ساتھ لینڈ کے ڈسپیوٹ ہیں، اور بہت ساری کنٹریز ہیں، لیکن پاسبل نہیں ہے۔ اگر کچھ پاسبل ہے اس وقت، وہ ہے ایک پیورلی لوکل آرمڈ ریبیلین یا اسٹرگل، جسے ہم کہہ سکیں۔ ریبیلین کا ورڈ اگر ہم استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو انڈیا کا نیریٹو ہے اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ امبریس کر رہے ہیں۔ تو وہ جو آزادی کی جنگ ہے، نہ کہ بغاوت ہے، اگر وہ لوکل ہوگی تو پھر چانسز ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا ایون پاکستان یا ایون انڈیا دوبارہ بیٹھیں اور اس مسئلے کا سلوشن نکالیں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر نیشنز ہیں۔ اگر آنے والے دنوں میں حالات بگڑ جاتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے واٹر ریسورسز وہاں سے آتے ہیں، اگر انڈیا جو کہ اب اس وقت انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، آنے والے دنوں میں وہ اس کو کلیم کرے کہ یہ میرا پانی ہے، جیسے وہ ایسٹرن ریورز کے اوپر کر چکا ہے، تو پھر حالات پاکستان کے لیے خراب ہو جائیں گے۔ سلو ڈیتھ اور
آپ کہہ لیں کہ سڈن ڈیتھ اور وکٹری میں کوئی ایک آپشن لینا پڑے گا پاکستان کو، اور اس کی پھر امپلیکیشنس نیوکلیئر بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اس وقت پاکستان نے جو کام کیا ہے آرٹیکل 370 کے بعد کہ کشمیر کو پاکستان کا فارمل حصہ بنا دیا ہے میپ کے اوپر. اب کشمیر میپ کے اندر پاکستان کا حصہ ہے. اب کبھی اس کی ایک ڈپلومیٹک امپلیکیشنس ہیں کہ کسی آپ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے، انڈیا اگر اپنا میپ لے کے آتا ہے اور پاکستان اپنا میپ لے کے آتا ہے اور دونوں میں وہ کشمیر ہے، تو پھر وہ اگین ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہو جائے گا. جبکہ انہوں نے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد یہ ازیوم کر لیا یا پریکٹیکلی ایسا ہے کہ اب وہ انڈین یونین کا حصہ ہے. تو میپ تبدیل کرنے کی بھی اپنی ریزنز ہیں اور اس کی اپنے کانسیکوینسز ہیں. ابھی یہ جو فار اے فورسیبل فیوچر یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا، یا اس کا آئیڈیل سلوشن بھی پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ خود ارادیت کا ان کو حق دیا جائے، تو ہم بیسکلی ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ریفرینڈم ہوگا تو کشمیر پاکستان کے اندر شامل ہوگا، جبکہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. وہاں پہ 3 ریجنل ڈویژنز ہیں، ایک لداخ، جموں اینڈ کشمیر. لداخ اور جموں جو ہیں وہ ہندو میجورٹی ہیں، اور اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے اور اس میں کوئی اعتراض آپ کر نہیں سکتے. اور تاریخی حوالے بھی موجود ہیں کہ ایک ملک کے 3 ڈفرینٹ یونٹس ڈفرینٹ فیوچر اپنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. پنجاب نے کیا تھا، بنگال نے کیا تھا، ایک ہی صوبہ تھا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر آ گیا. کشمیر جو ہے وہاں مسلمان میجورٹی میں ہے، لیکن وہاں پہ 3 ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ گروپس ہیں اپنے فیوچر کو لے کے. ایک وہ ہیں جو انڈین یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ مرج ہو چکے ہیں انڈین نسل کے اندر. ایک وہ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں اور جس میں آزاد کشمیر کو بھی وہ ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور بہت آپ کہہ لیں کہ بڑی تعداد میں، میجورٹی ہے یا نہیں یہ نہیں پتہ، لیکن بڑی ایکٹیو اور بڑی تعداد ایسی ہے جو پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہتی ہے. تو ریفرینڈم اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ بات گارنٹیڈ نہیں ہے کہ کشمیر یا جموں اور لداخ تو کبھی نہیں بنے گا، لیکن کشمیر کیا پاکستان کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا. تو یہ بات جو ہے آپ پوری شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک یعنی تقاریر کا ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خود کا اردو کا تلفظ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو میں ان پہ چھوڑتا ہوں. لیکن میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی کہ بجائے اس کی کہ میں آپ کو کوئی چیزیں بتاؤں، آپ اگر کوئی سوال ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کشمیر کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ جو ایک چیز مجھے اس پوری ایکسرسائز میں نظر آئی کہ وہ سوالیہ نشان بہت زیادہ ہیں. شاید وہ صرف تقریر کے لیے الفاظ چنتے وقت وہ سوالیہ نشان لگائے گئے، تھوڑا سا ایک ایموشنل ٹچ دینے کے لیے، یا واقعی آپ کے ذہن میں سوال ہیں یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی. آپ کی اسپیچ سے جو میں نے مجھے جو ذہن میں سوچ بنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں بھی اگر کریں تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف بھی چلیں تو نہیں، تو پھر یہ ہم سب یہ کیا کریں؟ جی دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جو پوری کشمیر کی ڈیبیٹ ہے یہ ہماری نظریاتی اساس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پاکستان کے حاصل کرنے میں یا پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ 2 آرگومنٹس تھیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو الگ وطن ملنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھی کہ جہاں مسلمان آبادی میں زیادہ ہیں، اکثریت میں ہیں، تو ہندوستان کے اندر جن علاقوں میں مسلمان آبادی میں زیادہ تھے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ایک شاہی ریاست جہاں حکمران جو ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن آبادی کی جو میجورٹی ہے وہ مسلمان ہے، تو اگر اس جو لاجک ہے پارٹیشن کے بیہائنڈ
اس کو اپلائی کریں، یا پاکستان کی ڈیمانڈ کے پیچھے جو آرگومنٹ تھی، جو جواز تھا، اس کی نظر سے دیکھیں تو یہ پاکستان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کشمیر آپ کے حصے میں نہیں آتا. تو ایز اے میٹر آف پرنسپل اگر آپ سمجھتے ہیں، کوئی بھی قوم اگر یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ملک، کوئی ایون چھوٹا سا علاقہ ان کا ہے، تو وہ پھر سرنڈر نہیں کرتا، اور نہ اسے کرنا چاہیے انٹل کہ فارمل گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں کرنا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ایز اے نیشن نہیں کر سکتے، ہم سرنڈر نہیں کر سکتے، فارملی کشمیر کے کاز کو سرنڈر نہیں کر سکتے. اور یہ جو ایونٹس ہیں، یہ بیسکلی جو آپ مطلب ینگ جنریشن ہے، جب یہ کل کو آئیں گے تو پھر اس کو ایسی لیگسی کو لے کے چلیں گے، اور مے بی کل کو حالات ایسے ہو جائیں آپ حاصل کر پائیں، ہو سکتے ہیں. اوکے جی، دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. اب میں ڈاکٹر اسما کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد پھر ہم نتائج کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر سعدیہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو ترتیب دیا. تاخیر ہو گئی، وہ وجہ آپ ضرور بتائیے گا ہمیں، ہم جاننا چاہیں گے. بنیادی